اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام شرك وغرب فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا۔ ولادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام ناظرین اور سامعین کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ جو یہ خوشیوں کے دن ہیں، خصوصاً ماہ رجب اور سال کے جتنے بھی خوشیوں کے ایام اور دن ہیں، وہ ہمارے لیے حقیقی خوشیوں کے دن قرار دے۔ انہی ایام کی مناسبت سے ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو روایات کے مطابق امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد ہے، اور ایک قول کے مطابق 3 صفر المظفر کے دن، لیکن اکثر علماء اسی پہلی رجب کی تاریخ کو تائید کرتے ہیں۔ تو اسی تاریخ کی مناسبت سے کچھ عرائض آپ کے سامنے عرض خدمت ہیں۔ امام محمد باقر اہل تشیع کے 5ویں امام، جن کا نام محمد، لقب باقر، باقر العلوم، ہادی، امین، صابر، یہ ان کے لقب ہیں۔ سن 57 ہجری میں ان کی میلاد ہے۔ کربلا میں ان کا عمر مبارک 4 سال لکھتے ہیں کہ وہ جب کربلا میں حاضر تھے تو 4 سال کے تھے۔ امام کی جو مدت امامت ہے کہ جتنے ٹائم میں امام نے اپنی امامت کی اپنے بابا کے بعد، وہ 19 سے 20 سال لکھتے ہیں۔ آج کے اس چھوٹی سی گفتگو میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ عرائض بیان کروں گا کہ امام باقر کی میلاد کی کیا خصوصیات ہیں۔ ویسے تو بعض معصومین کی ایسی ہی خصوصیات ہیں جو ہر اس معصوم کے ساتھ متعلق ہے، وہ کسی اور معصوم میں نہیں پائی جاتی، اگرچہ وہ سب کے سب نور ہیں، اگرچہ وہ سب کے سب محمد ہیں، جیسے معصوم کا فرمان بھی ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ لیکن اس کلی قانون کے باوجود بھی ہر معصوم کی کچھ خاص خصوصیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں آئے ہیں۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی معصوم کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوا، یہ امام کی خاص خصوصیت ہے جو خدا نے ان کو عطا کی ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کی میلاد کی خصوصیت کہ جب وہ آ رہے تھے اس ٹائم سے پہلے ان کی والدہ کے حوالے سے بارداری کے کوئی آثار نہیں تھے، یہ مخصوص ہے امام زمانہ سے۔ اسی طرح کچھ معصومین کی ہیں۔ تو آج اپنی اس گفتگو میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خصوصیات کے حوالے سے چند عرائض۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے جن کی میلاد کی پیشن گوئی رسول خدا نے خود جو ہے نا بیان کی ہے کہ میرے نام کا ایک امام میری کنیت والا ہی اور میری ہی شبیہ والا آئے گا۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ بیان کرتے ہیں رسول خدا کہ میرے ان کو سلام دینا۔ ایک خصوصیت یہ کہ رسول خدا نے پیشن گوئی کی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ تمام اماموں میں سے فقط یہ واحد امام محمد باقر ہیں جو بہت سال بعد آ رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن رسول اللہ ان کے لیے سلام بھیج رہے ہیں، اور انہیں سلام کے پہنچانے کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری مدینے کی گلیوں میں عین الباقر عین الباقر کہتے تھے کہ وہ باقر کہاں ہے جس کے پاس
جا کر میں رسول خدا کے سلام پہنچاؤں؟ وہ باقر کہاں ہے جس کو جا کے میں ہدیہ تبریک عرض کروں؟ وہ باقر کہاں ہے جس کی پیشانی کا میں جا کر بوسہ لوں؟ وہ باقر کہاں ہے جس کے ہاتھوں کا میں جا کر بوسہ لوں؟ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ لکھتی ہے کہ امام باقر کو جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھا، جب پتہ چلا کہ یہ باقر ہے، تو امام کے پاس آئے، فقبل یدیہ، امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، امام کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور وہ سلام جو امانت تھی رسول خدا کی، وہ سلام پہنچائے۔ تو یہ دو خصوصیتیں، ایک رسول خدا کی پیشن گوئی تھی، دوسرے رسول خدا کے سلام تھے۔ تیسری خصوصیت، یہ ایسے امام ہیں جن کا والد بھی امام ہے اور جن کی والدہ بھی امام کی بیٹی ہے۔ والد امام سجاد علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ جناب فاطمہ امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ ایسے امام جو والد کے حساب سے بھی کہ امام کی نسل سے ہیں اور والدہ کے حساب سے بھی امام کی نسل سے ہیں۔ اسی لیے تاریخ والے لکھتے ہیں کہ یہ وہ امام ہیں جس کو علویون بین العلویین کہتے ہیں، اور ہاشمیون بین الہاشمیین کہتے ہیں، اور ابن الخیرتین کہتے ہیں۔ یہ دو ہاشمیوں کا ایک ہاشمی ہے، دو علویوں کا ایک علوی ہے، دو خیرہ نیک انسانوں میں سے ان کا بیٹا ہے۔ یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اسی لیے جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم امام محمد باقر کی والدہ کے حوالے سے ضرور ایک جملہ عرض کریں گے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ، امام باقر کی والدہ، قانت صدیقتاً، وہ سچی تھی، ولم تدرک مثلھا فی آل الحسن، امام حسن کی آل سے اور خاندان سے اس جیسا کوئی پایا ہی نہیں جاتا۔ اتنی عظیم شخصیت تھی حضرت فاطمہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ تو عزیزان محترم، امام باقر کی وہ شخصیت، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو اس طرح سے بیان کریں کہ خود بھی امام ہیں، ان کا بابا بھی امام ہے، ان کا دادا بھی امام ہے، خود بھی امام ہیں، لیکن اس طرف سے دیکھیں ان کا نانا بھی امام ہے، نانا امام حسن ہے، ان کا نانا بھی امام ہے، دادا بھی امام ہے، امام حسین علیہ السلام، پر دادا بھی امام ہے امام علی ابن ابی طالب، پر نانا بھی امام ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ایسی شخصیت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، جن کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ امام باقر کون سی شخصیت تھی۔ وہ تشیع کے اس اوج کو پہنچانے والی شخصیت تھی جس نے علمی انقلاب عوام میں اور معاشرے میں برپا کیا۔ انشاءاللہ کسی مناسبت سے اس بحث پر بھی گفتگو کریں گے کہ امام کا وہ علمی انقلاب کیا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔